صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ، اور پچھلی دفعہ جو باب ہم نے شروع کیا تھا کہ انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول، حضرت حسن بصری کا قول، یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو امام سے قبل رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لے تو وہ رکوع اور سجدے میں جا کے اتنی دیر تک ٹھہرے جتنی دیر تک وہ سر اٹھائے رہا، اور پھر وہ امام کا اتباع کرے۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہم نے سنا تھا ایسے شخص کے بارے میں کہ جو 2 رکعت ادا کرے، بغیر رش کی وجہ سے سجدے پر قدرت نہ پا سکے تو وہ آخری رکعت میں 2 سجدے کر لے، اور پہلی رکعت جو ہے وہ سجدوں کے ساتھ دوبارہ ادا کر لے، اور اگر کوئی شخص بھول کے کھڑا ہو جائے تو وہ دوبارہ سجدہ کر لے۔ تو اس میں جو حدیث ہماری پچھلی دفعہ رہ گئی تھی کیونکہ وقت کم رہ گیا تھا، حدیث ہے 655۔ اچھا، یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، آج کی حدیث میں کچھ الفاظ کا ہی فرق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں۔ اور یہ حدیث حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں دخلت علی عائشہ، کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فقلت، تو میں نے کہا، الا تحدثینی عن مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے بتائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے بارے میں؟ قالت، انہوں نے فرمایا، بلا، ہاں۔ ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بوجھل ہو گئے بیماری کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، لا، ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قال ضعوا لی ماء فی المخضب، کہ میرے لیے کسی تشت میں پانی ڈالو۔ قالت ففعلنا، ہم نے ایسا ہی کیا۔ فاغتسلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ فذهب الینوء فاغمی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ ثم افاق، پھر جب طبیعت بہتر ہوئی، فقال، پھر فرمایا، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قلنا، ہم نے کہا، لا، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ۔ فقال، نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا، ضعوا لی ماء فی المخضب، میرے لیے تشت میں پانی ڈالو۔ قالت ففعلنا فاغتسلا، پھر ایسا ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ فذهب الینوء فاغمی علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اٹھ جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ ثم افاق فقال، پھر طبیعت بہتر ہوئی، پھر فرمایا، لیکن کیفیت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی کا طاری ہونا، یعنی طبیعت اتنی خراب تھی کہ بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، لیکن فکر کیا تھی؟ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قلنا، وہ کہتی ہیں، لا، ہم نے کہا، نہیں، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، وہ آپ کے منتظر ہیں یا رسول اللہ۔ والناس عقوف فی المسجد ینتظرون النبی علیہ السلام والصلاة العشاء الآخرہ، تو کہتی ہیں ہم نے کہا وہ آپ کے منتظر ہیں یا رسول اللہ، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں عشاء کی نماز کے لیے۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا حضرت ابو بکر کی طرف، بان یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فاتاہ الرسول فقال، وہ شخص جو پیغامبر تھا وہ آیا حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تصلی بالناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وکان رجلا رقیقا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل کے تھے، رقیق القلب تھے، تو انہوں نے کہا، یا عمر صلی بالناس، یا عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فقال لہ عمر، تو حضرت عمر نے ان سے کہا، انت حق بذالک، آپ اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فصلی ابو بکر تلک الایام، تو حضرت ابو بکر نے ان دنوں میں پھر لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد من نفسه خفتا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت کو ہلکا محسوس کیا، فخرج بین رجلین، تو 2 افراد کے سہارے سے آپ نکلے، احدہم العباس، ان میں سے ایک جو تھے وہ حضرت عباس تھے، لصلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے لیے نکلے،
وہ ابو بکر یصلی بالناس، تو ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. فلما رآہ ابو بکر ذهب لیتأخر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا. فآمأ الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألا یتأخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں. قالا، اور فرمایا اجلسانی الی جنبہ، مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دیں. فاجلساہ الی جنب ابی بکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. قالا، کہا فجعل ابو بکر یصلی وهو یأتم بصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے. یعنی والناس بصلاۃ ابی بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد، تو لوگ جو ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے. والنبی قائد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یعنی یہ ہمیں جو منظر نظر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بٹھا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں مکبر ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھاتا ہے اور مکبر پیچھے اونچی آواز میں تکبیر کہتا ہے اور لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں. تو اسی طرح سے حضرت ابوبکر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور اونچی آواز میں تکبیر کہتے تھے اور لوگ ان کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیٹھے ہوئے بھی تھے، سب کو نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے آپ کی آواز بھی سب تک نہیں جا رہی ہوگی. تو طریقہ یہ بتایا گیا کہ ایسی صورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء میں حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھی اور لوگوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. قال عبید اللہ کہتے ہیں فدخلت علی عبداللہ بن عباس فقلت له، پھر وہ عبداللہ بن عباس کے پاس جاتے ہیں جو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ تھے جن کا ہم نے شروع میں تذکرہ پڑھا. تو یہ جاتے ہیں عبداللہ بن عباس کے پاس اور ان سے کہتے ہیں الا اعرض علیک ما حدثتنی عائشہ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ حدثتنی عائشہ، تو جو مجھے حضرت عائشہ نے بیان کی ہے حدیث میں آپ کو سناؤں. مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے بارے میں. قال ہاتھ، انہوں نے کہا جی سنائیں. فعرضت علیہ حدیثہ، تو میں نے یہ حدیث جو ہے وہ ان کو سنائی. فما انکر منہ شیئا، کسی چیز کا انہوں نے اس میں سے انکار نہیں کیا. غیر انہ قال، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اسمت لک الرجل الذی کان مع العباس، تو میں تمہیں نام بتاؤں. کیا انہوں نے نام بتایا تھا اس شخص کا جو حضرت عباس کے ساتھ تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال هو علی، وہ علی تھے. یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تفصیل بھی ہم اس کی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے گی، اور امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور دیگر صحابہ کرام نے ان کے پیچھے نماز پڑھائی. اس حدیث سے جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں بھی کتنے فکر مند ہیں نماز کے لیے اور لوگوں کی نماز کے لیے بھی، اور امامت کے لیے کتنے فکر مند ہیں کہ کوئی امام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام تھے اور آپ کو نماز پڑھانی تھی تو آپ کو اپنی ذمہ داری کی فکر اتنی زیادہ تھی، اور بار بار پوچھ رہے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں تو نماز ہی کا پوچھتے ہیں. یعنی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اتنی بیماری کی شدت میں بھی اس نماز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی ذمہ داری بحیثیت امام جو ذمہ داری ہے اس امام کو بھی پورا کرنے کی فکر اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے امام کا بندوبست کیا اور حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ نماز پڑھائیں. یعنی منصب جو ہے امامت کا یہ خالی نہیں رہنا چاہیے. پھر جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ اگر امام بیمار ہے، ضعیف ہے، لیکن وہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کوئی ملک کا، جیسے ہم نے پچھلے درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے، تو اس صورت میں مکبر یا کوئی شخص جو ان کے پیچھے کھڑا ہو کے لوگوں کی امامت کرائے ان کی بیماری کی صورت میں تو اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ امام کی اقتداء بہرحال کرنی ہوگی، اور اقتداء کی اہمیت کیا ہے اگلی حدیث بھی پڑھنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ جو چیزیں آج کے سبق ہیں یہ ہم یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ امام کی اقتداء کی اہمیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.